جس دن یہ پاکستان 2 لخت ہوا ہے تو میں کسی بات پہ ایسے ہی اپنی بہن کے ساتھ ہنس رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں آج پاکستان ٹوٹ گیا. تو ہم کتنی جلدی بھول گئے اس کو. آپ نے خود ہی کہتے ہیں اخباروں میں لکھا ہوتا ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. چلیں کچھ بھی ہو، ایٹ لیسٹ یہ ایک ایسا دور تو جا رہا ہے جہاں پر پولیٹیکل کلاس اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ اکٹھے چل رہے ہیں. دعا کریں کہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، اور جس کا حق ہے سویلینز کا، اگر انوالومنٹ آج ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اگلے الیکشنز کے بعد یہ ختم ہو جائے اور پولیٹیکل لوگوں کو موقع دیا جائے کہ دے شوڈ ورک، دے شوڈ پروسیڈ فردر. بٹ وہ حالات جو پی این اے اور پیپلز پارٹی سے شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم نہ لوٹ جائیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک صوبے کی جو پوری جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ پوری سرکاری مشینری کے لے کے اوپر آ جاتے ہیں کیپٹل سٹی میں. وزیر اعلیٰ کو پرائم منسٹر کا احترام کرنا چاہیے نا. ایس او پیز تو یہی کہتے ہیں. آپ کے قائد نے کیوں نہیں کیا تھا میاں نواز شریف نے جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھیں تو ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے؟ کیا یہ وارنٹ آف پریسیڈنس کی توہین نہیں تھی؟ پولیٹیکلی تو دیکھ لیں، وہ کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں تھا. پولیٹیکلی تو میں اس کو کہوں گا یہ ان کو جانا چاہیے تھا، مگر وہ چیز نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے. اب میرا پوائنٹ سے چیزیں جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت اگر یہ سوچ اڈاپٹ نہ کی جاتی تو شاید آج اتنا بڑا یہ گلا شکوہ ہمارا نہ بنتا. نہیں، وہ تو پھر منطقی انجام کو تو ہم اسی وقت پہنچ گئے تھے نا جب میرا پیارا پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ہم وہ تو نہیں ہیں آج. وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ساری یہی لڑائیاں جو آج بھی چل رہی ہیں، یہ لڑائیاں تھیں. جی آپ یقین کریں، جس دن وہ ہمارے والد صاحب نے تو وہ دور دیکھا ہوا تھا نا. جی. تو جس دن یہ پاکستان 2 لخت ہوا ہے تو میں کسی بات پہ ایسے ہی اپنی بہن کے ساتھ ہنس رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں آج پاکستان ٹوٹ گیا. تو ہم کتنی جلدی بھول گئے اس کو. اب کسی کو یاد ہی نہیں ہے. اب بنگلہ دیش میں ایک وہ حکومت بدلی ہے، تھوڑی سی ادھر سے ہماری وہ پیار والے الفاظ ہیں تو ہم ایک دم بچھے ہیں کہ جی ہم حاضر. یہ سوچ اگر ہم ان کو دے سکتے ہیں تو ہمیں آپس میں بھی تو کرنی چاہیے نا. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، تو آج اگر وہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو لیٹس ہوپ فار دا بیٹر. دونوں ہی وائس ورسا ایک دوسرے کو کہتے تھے. میں یہ چلیں وہ پیپلز پارٹی والے بھائی ہے نا، کہیں کہ جی میں تو اپنی پارٹی کی ہی بات کر سکتا ہوں. زرداری صاحب بھی یہی کہتے تھے، اور اتنے ہارش. تو چلیں آج بیٹھ گئے نا. پوری دنیا میں آپ دیکھیں زیادہ تر ملکوں میں 2 پارٹیاں چلتی ہیں. جی. ایک بڑے سینئر لیڈر تھے، میں اپنی فوج کی نوکری کے آخری دنوں میں لاہور میں کمپیشن پہ پوسٹ تھا، ان سے میں نے کہا کہ سر یہ 2 پارٹیاں آپس میں مل بیٹھیں. اینڈ مائنڈیڈ آئی واز ان آرمی، بٹ فیکٹ ریمینز کہ آئی ایم پاکستانی، اور سیاست میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بھی سوچوں سمجھوں، اپنے تئیں کچھ کروں، کہ کم از کم جب ووٹ ڈالنے کا آتا ہے وقت، اس وقت تو میں سوچوں. تو اس کے تھوڑے عرصے بعد میں نے ریزائن کر دیا. تو اس فنکشن میں ہمارے ایک بہت سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے تھے. ہمارا ایک فنکشن ہم نے ارینج کیا تھا بچوں کی جو ہم ٹریننگ کراتے تھے اس وقت فوجی، اس پہ میں تھا. تو میں نے ان کو کہا سر ساری دنیا میں 2 بڑی پارٹیاں چلتی ہیں. صحیح. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے نہیں چلیں گے، تو کوئی تیسری پارٹی آ جائے گی، اور پاکستان میں اگر تیسری پارٹی آئی تو وہ تباہی کی طرف چل پڑے گی. اور وہی ہو رہا ہے. چائنا کا پریزیڈنٹ وہ آ رہے ہیں، اینڈ میں نے چائنا کے کوئی 3-4 دورے کیے ہیں ڈیورنگ میئرشپ. وٹ ایور دے سے دے ٹیک اے اسٹیپ اینڈ دے ہیو اے کمپلیٹ فلاسفی اینڈ تھنکنگ بیہائنڈ دیٹ. تو جب آپ نے پریزیڈنٹ آف چائنا کو راستہ روک دیا تو وہ کیا ہندوستان کے لوگ آئے تھے؟ ہمارے ہی لوگ تھے نا. تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. آپ کا جو ٹھیک ہے سی پیک میں ہی آنا تھا، ان کا سرمایہ تھا. روکنے کے پیچھے بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی ہماری. میں یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت چاہے دیکھیں تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں. جی. اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی؟ چلیں اسٹیبلشمنٹ، جب اسٹیبلشمنٹ نے ہم نے بلیم تو دے دیا، لوگ آ کے بیٹھ گئے. اسٹیبلشمنٹ ویژولی یا اوپنلی یہ چیزیں ظاہر نظر آتی ہیں.
موب کو اٹھانے کے لیے کیا کرتی, ڈنڈا چلاتی, پھر موب کو بیٹھنے ہی نہ دیتے نا. نہیں, یہ تو پھر ایک پھر کنٹراڈکشن ہے نا, اکٹھے ہی نہ ہونے دیتے. یہ تو پھر کنٹراڈکشن ہے کہ اس میں زیادہ اس میں دیکھیں اب کی اس کا مطلب آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہی کر رہی ہے. نہیں تو وہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے, اس میں سیاسی لیڈر ہی انوالو تھا نا جی. تو کیا اس کو پہلے سمجھ نہ آئی کہ میں یہ نہ کروں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود آیا اور شاید پھر اس کو بلیسنگ ہوئی. ٹھیک ہے, تو جب وہ آ گیا تو پھر اس کو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے تھا کہ جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے ادھر چولہے جل رہے ہیں, ادھر درختوں کے نیچے گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں, ادھر ٹیلی ویژن اور ادھر گندی شلواریں لٹکائی جا رہی ہیں. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نا, یہ کچھ بھی ہوا تھے تو ہم سارے پاکستانی نا جی. تو اوائڈ کرنا چاہیے تھا نا کہ وہ کیوں آئی سچویشن. میں ایک مثلا کرنل کا رینک بہت جونیئر رینک ہے فوج میں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ امپلیمنٹیشن اس رینک تک ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آرڈر آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ان ایڈ آف سول پاور ہم جاتے ہیں, تو ہم نے کیا ادھر بیٹھ کے ان کے ساتھ جفیاں ڈالنی ہیں, ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ اس لائن سے آگے مت آئیں, پھر دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں کہ اس لائن سے آگے مت آئیں. لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی آپ اٹھ کے چلے جائیں, آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر نہ گئے تو پھر کیا کرنا ہے, ڈنڈا ہی ہے نا. آپ نے پہلے کہا ہے نا کہ اس ملک میں آپ نے جو آپ کی بھی تھیوری تھی اپنے افسران کو کہ اس ملک میں 2 پارٹیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بھٹو کے دور میں بھی ایک بھٹو پارٹی, پیپلز پارٹی, اور ایک اینٹی بھٹوز تھے. اب جو دور آیا ہے عمران خان کا, اس میں بھی اب عمران خان ہے اور اینٹی عمران خان, تمام پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں. عمران خان کو الگ مطلب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو ڈیزاسٹر آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, میں وہی اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو اس سے قوم کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, ملک ترقی تو نہیں کی, ملک نے تو نقصان کیا. تو پھر ایسا کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ ہاں, کاش کہ ہم سب سمجھ جائیں, کاش کہ ہم سب سمجھ جائیں. میرا جو انالیسس ہے نا, ہم ابھی تک نہیں سمجھے, ابھی تک ہم نہیں سمجھے. میں وہ چیزیں دہرا نہیں سکتا جو میرے ذہن میں آتی ہیں, کیونکہ وہ سب کچھ میڈیا پہ, اخباروں کے اندر جو کالم لکھے جاتے ہیں, جو آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, 4 کالمز کے, 5 کالمز کے, ہاف پیج کے, کاش ہم انہی کو پڑھ لیں, انہی کو سمجھ لیں. ہماری عوام جو, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایٹ آلموسٹ 50% ووٹنگ ریشو رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب 50% کا آپ دیکھ لینا, جس دن ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کس طرح وہاں پر لوگ آتے ہیں, کس طرح لوگ لائے جاتے ہیں, کتنی پڑھی لکھی وہاں پر عوام ہوتی ہے اور کتنی پڑھی لکھی عوام ووٹ ڈالنے آتی ہے. صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے نا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے. چلیں ہم اس جمہوریت کو لگ گئے. ہمارے تو اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے نا, ہمارے دین کا, پڑھے لکھے ڈیسنٹ, جس کی اس معاشرے میں, اس علاقے میں رسپیکٹ ہو, ان کو مجلس شورا بنائی جاتی تھی, جرگہ کے ذریعے ان کو لایا, جرگہ کے ذریعے. اور آج بھی جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے گاؤں کا ماحول دیکھے ہوئے ہیں کہ 4-5 جو گاؤں کے بڑے ہوتے تھے نا, بزرگ اس میں زیادہ ہی نہیں تھے کہ وہ سارے ذمہ دار ہی ہوتے تھے, دوسرے لوگ بھی پڑھے لکھے جو ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے. گاؤں کے بندے کا کوئی مسئلہ, پریشانی, ایون وہ جو 4-5 لوگ ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں یار بندہ قابو نہیں آ رہا, تو ہم جاتے تھے تھانے رپورٹ کر دیے تھے یا عدالت. تو عدالت بھی یہ دیکھتی تھی کہ جی اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, یہ اس کے خلاف گیا ہے. جو لوگ جا کے خود اپنے خرچے میں گواہیاں دیتے تھے اور وہ معاملات لوگوں کے رفع دفع کرتے تھے. صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو وہی طرز حکومت ہے نا کہ وہ مجلس شورا والا. جی صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عوام جس کو ووٹ دیں اسی کے بیلٹ باکس سے نکلنا چاہیے. میرا آج بھی جی یہ ہے, یقین ہے کہ اگر پاکستان میں ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد, یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, کہ عوام کو جمہوری طریقے سے آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ جو نعرہ لگائے اس نعرے پہ قائم رہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے جو نعرے پرانے تھے وہی ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹ آئیں گے تو کیا ہوگا, موٹی موٹی ساروں کو پتا ہوتا ہے. ریپبلکن آئے تو کیا ہوگا. اسی طرح ہماری جو پارٹیاں ہیں اپنی جو سٹانس ہے اس کے اوپر کمیٹڈ رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اگر اس پروسیس سے 2-3 الیکشنز کے بعد سیدھا نہ ہوا, ہماری تو زندگی نہیں ہوگی اتنی, اللہ آپ کو زندگی دے, یا یہ بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. میری نظر میں پاکستان کا یہی واحد. صاحب آپ نے زندگی کا پہلا الیکشن
UC 96 گڑی شو وغیرہ سے لڑا تھا، آپ ہار گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ ہمارے ہاں نا تفریق ہے، لسانی تفریق ہے، طبقوں کی تفریق ہے. جی میں کسی ایریے میں ایک بندے کو کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جو ڈپرائیوڈ ہے وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک اس کے نام کرنل لکھا ہوا ہے، یہ پرانے رہنے والے ہیں، یہ تو بھائی ڈنڈے سوٹے والے ہیں، یار یہ سانو تنگ نہ کرے پچھوں، یہ بھی سوچے ہیں. یہ اسی صورت میں مٹیں گی جب ہم فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ فیسلٹیز ٹو ایوری بڈی وہ دیں گے. میں نے لوکل باڈیز کا الیکشن کیوں لڑا؟ میرا یہ سوچنا ہے، میری یہ پکا ایمان ہے کہ اگر لوکل باڈیز سٹرونگ ہوں گی تو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم سٹرونگ ہوگا. پاکستان کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی مارشل لا دور میں، جو یونین تنظیمیں